رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں چینی انجینئرز، مزدوروں اور ان کے خاندانوں کے لیے فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ صدر نے ترکمانستان کے ساتھ ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر زور دیا ہے۔ عالمی بینک اور عالمی مالیاتی کارپوریشن نے ترقیاتی اور فلاح و بہبود کے پروگراموں کے لیے پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کا یقین دلایا ہے۔ سینٹ کے 30 ارکان کے انتخاب کے لیے کل قومی اسمبلی، پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ اسمبلیوں میں پولنگ ہوگی۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان میں چینی مزدوروں اور ان کے خاندانوں کے لیے ہر ممکنہ بہترین سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنائے گی۔ وہ آج کوہستان میں داسو ڈیم منصوبے کی جگہ پر چینی انجینئرز اور مزدوروں سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری دوستی آگے بڑھے گی اور اس دوستی کے دشمنوں کو عبرتناک شکست ہوگی۔ انہوں نے گزشتہ ماہ کی 26 تاریخ کو دہشت گردی کے واقعے میں 5 مزدوروں کی جانوں کے ضیاع پر چینی انجینئرز سے اظہار تعزیت بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ تشکیل کردہ کمیٹی کی انکوائری رپورٹ جلد آنے والی ہے اور اس واقعے میں ملوث افراد کو عبرتناک سزا دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ چینی بہن بھائیوں کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ وہ پاکستان کو ترقی یافتہ اور خوشحال بنانے میں ہماری معاونت کر رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے ترکمانستان کے ساتھ ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے کی جلد تکمیل پر زور دیا ہے تاکہ دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ وہ پاکستان میں ترکمانستان کے سفیر ایتھجن بالاوف سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ صدر نے کہا کہ یہ معاہدہ تجارت میں اضافے، علاقائی رابطوں اور خطے میں معاشی سرگرمیوں کے فروغ میں مددگار ثابت ہوگا۔ دونوں رہنماؤں نے تاپی گیس پائپ لائن منصوبے کی جلد تکمیل کی خواہش کا اظہار کیا، جو نہ صرف پاکستان کی معیشت کے لیے معاون ثابت ہوگا بلکہ اس کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے میں بھی مددگار ہوگا۔ سفیر کا خیر مقدم کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ پاکستان ترکمانستان کے ساتھ اپنے دو طرفہ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے باہمی فائدے پر مبنی تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے ترکمانستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا۔ صدر نے دونوں ممالک کے مشترکہ مفاد کے فروغ کے لیے ان کے درمیان موجودہ تجارتی حجم میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا۔ عالمی بینک اور عالمی مالیاتی کارپوریشن نے ترقیاتی اہداف اور ترقی اور فلاح و بہبود کے ایجنڈے کے لیے پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کا یقین دلایا ہے۔ اس بات کا اظہار آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ناجیہ بنسانے اور عالمی مالیاتی کارپوریشن کے کنٹری مینیجر ذیشان احمد شیخ سمیت اداروں کے نمائندوں کی ملاقات میں کیا گیا۔ انہوں نے اقتصادی ترقی، مالیاتی استحکام اور پائیدار ترقی کے فروغ کے لیے تعاون پر مبنی ترقیاتی حکمت عملیوں اور اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ وفاقی وزیر نے نجی شعبے کی سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے اور مالیاتی امور میں شفافیت اور احتساب کو یقینی بنانے کے حکومت کے عزم کو اجاگر کیا۔ عالمی بینک اور عالمی مالیاتی کارپوریشن کے نمائندوں نے حکومت کی ان کوششوں کو سراہا، جن کا مقصد معاشی اور مالیاتی شعبوں میں اصلاحات لانا ہے تاکہ ٹیکس کا دائرہ بڑھانے، ریاست کے ملکیتی اداروں کی تنظیم نو اور نجکاری کے حوالے سے پائیدار معاشی ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے زراعت، بجلی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون اور سرمایہ کاری کے مواقعوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ سینٹ کے 30 ارکان کے انتخاب کے لیے کل پولنگ ہوگی۔ الیکشن کمیشن بلوچستان اور پنجاب کی خالی نشستوں پر 18 امیدواروں کے بلا مقابلہ منتخب ہونے کا نوٹیفیکیشن پہلے ہی جاری کر چکا ہے۔ سینٹ کی 30 خالی نشستوں پر پولنگ قومی اسمبلی اور پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ اسمبلیوں میں ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں پولنگ صبح 9 بجے سے سپہر 4 بجے تک جاری رہے گی۔ سینٹ انتخابات کے لیے 4 مختلف رنگوں میں بیلٹ پیپر چھاپے گئے ہیں۔ سفید رنگ کے بیلٹ پیپر عمومی نشستوں، سبز بیلٹ پیپرز ٹیکنوکریٹ نشستوں، گلابی بیلٹ پیپرز خواتین کی نشستوں، جبکہ زرد بیلٹ پیپرز اقلیتی نشستوں کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور ترجمے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔